بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید بھی ہے اور دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت و سلامتی عطا فرمائے۔ رب کائنات کی توفیق سے مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری ہے۔ قرآن حکیم کے منتخب مقامات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں ایک ترتیب کے مطابق، تاکہ قرآن پاک سے تعلق کی مضبوطی بھی حاصل ہو اور قرآن حکیم ہم سے کیا تقاضے کرتا ہے یہ بات بھی میرے اور آپ کے سامنے واضح ہوتی چلی جائے۔ مطالبات قرآن سیریز کا دوسرا حصہ ہمارے زیر مطالعہ ہے جس کا ٹائٹل یا موضوع ہے ایمان، اور اس حوالے سے کچھ دروس ہمارے سامنے آ چکے۔ پچھلی نشست میں ہم نے سورۃ النور کے 5ویں رکوع کا مطالعہ مکمل کیا، جہاں نور ایمان اور نور ایمان کے تعلق سے نور فطرت اور نور وحی کا ذکر ہمارے سامنے آ چکا۔ آج ترتیب کو ہم اور آگے بڑھائیں گے اور مطالبات قرآن سیریز کے اگلے درس کا آغاز کریں گے، جو کہ دوسرے حصے کا درس پنجم یعنی 5واں درس ہے، اور اس کا موضوع اور عنوان ہے ایمان اور اس کے ثمرات و مضمرات۔ ایمان اگر واقعتاً میسر آ جائے تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، بندہ مومن کا طرز عمل کیا ہوگا، اس پر کلام ہوگا، اور یہ درس بھی انشاءاللہ 2 حصوں میں ہم آپ کے سامنے 2 ایپیسوڈز میں پیش کریں گے، اور یہ مشتمل ہے سورۃ التغابن کے درس پر، یعنی سورۃ التغابن کے مطالعے پر۔ ہم سب کی یاد دہانی کے لیے ہمیشہ کی طرح دوسرا حصہ ہے اس مطالبات قرآن سیریز کا، اور اس کا موضوع ہے ایمان، حقیقت ایمان، سورۃ الفاتحہ، سورہ آل عمران کا آخر رکوع اس کی چند آیات، ایمان عقلی ایمان سمعی کا بیان آیا، پھر سورۃ النور کا رکوع نمبر 5 3 تمثیلات اور نور فطرت نور وحی کا بیان آیا۔ اب اس سیریز کے اعتبار سے ہمارا 10واں درس ہے، اور یاد رہے کہ ہر درس 2 ایپیسوڈز میں مکمل کرتے ہیں، اور یہ درس ہے ایمان اور اس کے ثمرات و مضمرات کے عنوان سے، اور یہ مشتمل ہے سورۃ التغابن کے مکمل مطالعے پر، اور اس کو ہم 2 حصوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور آئندہ اس کے بعد پھر سورۃ القیامہ کا مطالعہ بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ تو آئیے سورۃ التغابن کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ پہلے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ تمہیدی نکات اور آیات کے تجزیے کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سورۃ تغابن کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے کچھ تمہیدی نکات پر کلام کر لیتے ہیں۔ آیات کا تجزیہ، اسی کے ذیل میں کچھ موضوعات میرے اور آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائیں گے۔ یہ مقام 2 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ پہلے رکوع میں 10 آیات ہیں، اور رکوع نمبر 2 آیات 11 تا 18 یعنی 18 آیات میں سے 8 آیات دوسرے رکوع میں ہیں اور 10 آیات پہلے رکوع میں۔ پہلے رکوع کے مضامین کا تجزیہ کرتے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم پہلے ہی رکوع کی آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلی 7 آیات اس میں وضاحت ایمان اور تینوں بنیادی ایمانیات توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر آئے گا، اور 3 آیات دعوت ایمان، ایمان لانے کی دعوت کے بیان پر مشتمل۔ یہ پہلے رکوع میں ایمانیات کا بیان۔ جب دوسرے رکوع کا مطالعہ آئندہ نشست میں ہوگا تو انشاءاللہ آیات 11 تا 18 سورہ تغابن کی پیش نظر ہوں گی۔ ان کی پہلی 5 آیات ایمان کے ثمرات اور تقاضے، ایمان کیا تقاضے کرتا ہے، اور ایمان واقعتاً دل میں ہو تو کیا صفات بندہ مومن میں نظر آئیں گی، ان کا کلام 5 آیات میں ایمان کے ثمرات و تقاضے کے تحت آئے گا، اور آخری 3 آیات میں ایمان کے تقاضوں کی ادائیگی کی دعوت، پرزور دعوت ہمارے سامنے آئے گی۔ یہ تقاضے ہیں، اب ان پر عمل درآمد کرو، اس کی پرزور دعوت آخری 3 آیات میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی۔ یوں بہت جامع صورت ہے سورۃ التغابن، ایمانیات کا بیان جو آج انشاءاللہ پہلے رکوع کے مطالعے کے ذیل میں آ رہا ہے، اور ایمان کے ثمرات و تقاضوں کا بیان جو آئندہ نشست میں دوسرے رکوع کی آیات کے مطالعے کے ذیل میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آیات پر غور و فکر کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے اس سے پہلے اب کیونکہ آج کا جو موضوع ہے وہ یا بیان ہے وہ پہلے رکوع کے حوالے سے ہے، تو اس کی آیات جو کہ 10 ہیں ان کا بھی تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی 4 آیات ایمان باللہ، توحید کا تذکرہ، اگلی 2 آیات 5 تا 6 ایمان بالرسالت کا بیان، اور 7ویں آیت میں ایمان بالآخرت کا بیان۔ یہ تینوں ایمانیات پہلی 7 آیات میں۔ 8ویں آیت ایمان کی دعوت، ایمان لاؤ۔ آیت نمبر 9 دعوت ایمان قبول کرنے والوں کے لیے انعامات۔ کیا خوبصورت اور عمدہ ترتیب ہے، جو ایمان لے آئیں اور دعوت ایمان قبول کر لیں ان پر انعامات کا بیان آیت نمبر 9 میں، اور آخر میں آیت نمبر 10 دعوت ایمان قبول نہ کرنے والوں کا انجام۔ تو ایمانیات، ایمان لانے کی دعوت، قبول کرنے والوں کا حسین انجام اور رد، یہ موضوعات سورہ تغابن کے پہلے رکوع میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ اب آئیے
آیات کا مطالعہ شروع کرتے سورہ تغابن آیت نمبر 1 سے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور کرے گی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے۔ یسبح یہ عربی میں فعل مضارع ہے، اس کا ترجمہ حال میں بھی ہوتا ہے پریزنٹ اور مستقبل میں بھی ہوتا ہے، جیسے نعبدو میں یہ بات ذکر ہم نے سورہ فاتحہ کے بیان کے ذیل میں کی تھی، تو فعل مضارع عربی میں حال اور مستقبل دونوں کا ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے۔ اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور کرے گی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے۔ اب ایک اہم لفظ ہے تسبیح کے حوالے سے، آئیے اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ سبح یسبح، لغوی معنی تیرانا، عجیب لگ رہا ہے نا، تیرانا یعنی کسی شے کو اس کے اصل مقام پر برقرار رکھنا۔ تو تسبیح کیا ہے؟ کسی شے کو اس کے اصل مقام پر برقرار رکھنا لغوی اعتبار سے، لٹرل میننگ۔ کونوٹیٹو میننگ کیا ہے؟ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ پاکی بیان کرنا۔ کس کی پاکی بیان کرنا؟ اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ کیا مطلب؟ آئیے اس بات کو بھی تھوڑا سا مزید وضاحت کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ تسبیح باری تعالیٰ سے مراد اس حقیقت کو بیان کرنا ہے کہ اللہ ہر کمی، ہر عیب، ہر نقص، ہر احتیاج اور ہر کمزوری سے پاک ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی، اللہ ہر کمی سے، عیب سے، حاجت سے، ضرورت سے، کمزوری سے، زوال سے پاک ہے۔ یہ ہے اللہ کی پاکی۔ تو تسبیح کیا ہے؟ کسی شے کو اس کے مقام پر برقرار رکھنا، اور یہ اللہ ہی کا مقام بلند ہے جو بیان ہو رہا ہے کہ وہ ہر کمی، ہر عیب، ہر نقص، ہر احتیاج، ہر کمزوری، ہر حاجت، ہر زوال سے پاک ہے۔ یہ ہے تسبیح باری تعالیٰ کا مفہوم۔ جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ تو یہ مفہوم ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اگلا نقطہ اسی کے تسلسل میں، جہاں لفظ ما آیا بڑا اہم ہے۔ لفظ ما کے استعمال سے کل مکان یعنی اسپیس کا احاطہ کیا گیا ہے۔ ہر وقت، ہر جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کا اہتمام ما کے لفظ میں کل مکان یعنی اسپیس کا احاطہ کیا گیا۔ مدنی صورتوں میں ماضی کا صیغہ سبحہ پاسٹ ٹینس اور مضارع کا صیغہ یسبح استعمال کر کے کل زمان یعنی ٹائم کا احاطہ کیا گیا ہے۔ سبحہ ماضی میں تسبیح کا بیان، یسبح حال اور مستقبل میں، جیسے کہ اس صورت کے آغاز میں ہم یسبح کا لفظ پڑھ رہے ہیں، گویا کل ٹائم اس میں اس کا احاطہ کیا گیا ہے۔ گویا کل مکان اسپیس اور کل زمان یعنی ٹائم کا احاطہ ہو رہا ہے ان الفاظ کے ذریعے۔ گویا کائنات کی ہر شے زبان حال کے ساتھ ساتھ تسبیح قولی بھی کر رہی ہے۔ اللہ کی تسبیح ہر جگہ ماضی میں بھی ہوتی رہی، حال میں بھی ہو رہی ہے اور مستقبل میں بھی ہوتی رہے گی۔ کل زمان و مکان کا بیان، پھر کائنات کی ہر شے زبان حال کے ساتھ ساتھ تسبیح قولی بھی کر رہی ہے۔ اب اس کی تسبیح قولی زبان سے تسبیح کا معاملہ کیفیت کے اعتبار سے کیا ہے وہ ہم سمجھ نہیں سکتے۔ ہر شے بتا رہی ہے کہ اللہ اس کا بنانے والا، پیدا کرنے والا ہے، اور ہر شے اپنے قول سے بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ یہ بات آئی ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وإن من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم۔ ساتوں آسمان و زمین اور جو مخلوقات ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اور مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کے شکر کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے مگر بندے سمجھ نہیں سکتے۔ اسی پہلی آیت کا اگلا حصہ، لہ الملک، اسی کی ہے بادشاہی، ولہ الحمد، اور اسی کے لیے ہے کل شکر، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کا بیان آ رہا ہے۔ لکھا ہے کائنات کا کل اختیار اللہ کے پاس ہے، ہمارا معمولی اور عارضی اختیار بھی اسی کا عطا کردہ ہے۔ کچھ طاقت قوت بندوں کے پاس بھی ہے تو وہ اللہ کی عطا کردہ حقیقی اختیار اللہ کا، اور حقیقی بادشاہت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ لفظ آیا علا میں کل کا، یعنی اللہ کے ساتھ کل کا لفظ آیا، اور یہ الفاظ بار بار قرآن حکیم میں آتے ہیں۔ علا کل شیء قدیر میں لفظ کل ہمارے لیے پناہ ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی صفات کا کما حقہ، جیسا کہ حق ہے ہم ادراک نہیں کر سکتے، تو اللہ کتنا قادر، ہر بات کل پر قادر۔ اللہ کتنا علم رکھنے والا، ہر بات کل کا علم رکھنے والا، سبحان اللہ۔ ہم اللہ کی ذات کا ادراک تو کر ہی نہیں سکتے، لیکن اس کی صفات کی بھی اصل کیفیت یعنی کوالٹی اور کمیت یعنی کوانٹٹی
ہمارے فہم سے بالا تر ہے۔ اللہ کی ذات کو سمجھنا تو دور کی بات، اللہ کا کچھ تعارف اس کی صفات کے ذریعے ملتا ہے، البتہ ان کی اصل کیفیت یعنی کوالٹی اور کمیت یعنی کوانٹٹی کو بھی سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اگلی آیت سورہ تغابن کی آیت نمبر 2، هو الذی خلقکم، وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، فمنکم کافر ومنکم مؤمن، پھر کوئی تم میں کافر ہے اور کوئی مؤمن، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ دیکھنے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یہ آیت نمبر 2 کا ترجمہ، اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ خالق وہی، لیکن کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں۔ یہاں کافر سے مراد منافق ہے۔ دو باتیں، سب کا پیدا کرنے والا اللہ، مگر کچھ اس کی مانتے کچھ نہیں مانتے، کچھ اس پر ایمان لاتے کچھ اس پر ایمان نہیں لاتے، اور کچھ ایمان کا دعویٰ کر کے عمل بھی کرتے ہیں، اور کچھ ایمان کے نرے دعوے کرتے مگر عمل نہیں کرتے۔ ایسے لوگ منافق قرار پاتے ہیں۔ دعویٰ تو کرتے ماننے کا اللہ کو، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، عملاً وہ کفر کی روش پر ہوتے ہیں۔ سورت مدنی ہے اور آگے ایمان کے تقاضوں کا بیان بھی آئے گا، اور منافقین کیونکہ ایمان کے تقاضوں سے فرار اختیار کرتے تھے تو یہاں کافر سے مراد منافق بھی لیے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو نفاق کی ہر شکل سے محفوظ فرمائے۔ آگے الفاظ آئے تھے واللہ بما تعملون بصیر، اللہ دیکھنے والا ہے، مراد ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یہ الفاظ ماننے والوں کے لیے دلجوئی اور ہمت افزائی کا باعث ہیں۔ دیکھو تم نیک عمل کر رہے ہو، تمہاری محنت رائے گا نہیں جائے گی، اللہ کے اجر محفوظ ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے تنبیہ کا اظہار ہے۔ یہ الفاظ کیا مطلب؟ نہیں مان رہے تو یہ معاملہ چلے گا نہیں، کل اللہ کے سامنے پیش ہونا، دنیا میں عمل کا موقع، آخرت میں نتائج سامنے آ کر رہیں گے۔ تو ان الفاظ میں ماننے والوں کے لیے دلجوئی ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے تنبیہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہے۔ اگلی آیت ہے سورہ تغابن کی آیت نمبر 3، خلق السماوات والارض بالحق، اسی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا با مقصد، وصورکم، اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائیں، فاحسن صورکم، اور کیا ہی عمدہ بنایا تمہاری صورتوں کو، وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ آیت نمبر 3 کا ترجمہ، توحید کا تذکرہ جاری ہے۔ الفاظ ہم پہلے ایک پڑھ آئے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، آل عمران آیت نمبر 191 کی روشنی میں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ایمان والے غور و فکر کرتے ہیں، اولو الالباب غور و فکر کرتے ہیں تو کہاں پہنچتے ہیں؟ اے ہمارے رب، یہ سب تو نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہ وہاں تھا آل عمران آیت نمبر 191 میں، اسی کا بیان مثبت انداز میں۔ مثبت انداز کیا ہے؟ وہاں ذکر تھا بیکار پیدا اے اللہ تو نے نہیں کیا ہمارے رب، یہاں ذکر کیا ہے اللہ نے با مقصد پیدا کیا۔ تو ایک جگہ ذرا منفی پہلو کے اعتبار سے وہ بھی حقیقت کا بیان ہے، اور یہاں مثبت انداز سے بات بیان ہو رہی کہ کائنات با مقصد پیدا کی گئی ہے۔ اگلا نقطہ، کائنات کی ہر تخلیق با مقصد ہے، تو اشرف المخلوقات انسان کو بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا۔ ہماری آپ کی تخلیق بھی با مقصد ہے، یہ بات آل عمران کی درس میں بھی آئی تھی، یہاں پر بھی اس کو ہم دہرا رہے ہیں، اور قرآن حکیم فرماتا ہے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 115 میں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ نہیں، آگے الفاظ آئے فتعال اللہ الملک الحق، اللہ جو کہ حقیقی بادشاہ ہے، اس کی شان اس بات سے بہت بلند ہے کہ وہ بیکار کسی شے کو پیدا کرے۔ کائنات کی تخلیق با مقصد ہے، بندوں کی تخلیق بھی با مقصد ہے، اور بالآخر سب نے اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے۔ اگلی آیت سورہ تغابن کی آیت نمبر 4، یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ واقف ہے ان رازوں سے جو سینوں میں ہیں۔ یہ آیت نمبر 4، اس میں بھی توحید کے حوالے سے تذکرہ۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کی صفت علم کے 3 گوشے، اللہ اکبر، بڑی گہرائی اور گیرائی کے پہلوؤں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم کے اعتبار سے یہاں پر آ رہا ہے۔ پہلی بات، اللہ ہر شے کا علم رکھتا ہے، اس کائنات میں زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سبھی کچھ آ گیا، اللہ سب سے واقف ہے۔ مگر ایک اور پہلو اور فائن ٹیون کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا، اللہ تمہارے
جو تم پوشیدہ رکھتے ہو نا ان کو بھی جانتا ہے۔ کیا مطلب؟ شعور، نیت و ارادے کا علم، ظاہری اور باطنی۔ ہماری نیتیں کیا ہیں، ہمارے ارادے کیا ہیں، اندر کیا کچھ ہے، اللہ تعالیٰ یہ ساری باتوں کو جانتا ہے۔ تو وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور ہمارے باطن کو بھی۔ اور اگلی بات، اللہ اکبر، علیم بذات الصدور کے الفاظ آئے، تحت الشعور کا علم، ہمارے سینوں کی جو راز ہیں اللہ ان سے بھی واقف ہے۔ کیا مطلب؟ ہمارے سب کانشیس لیول پر اگر میں ایک لفظ ابھی استعمال کروں، مہنگائی بہت ہے، تو بہت کچھ یاد آ گیا نا؟ یہ بات کہاں تھی پہلے؟ آپ کے میرے سب کانشیس لیول پر، جی ابھی یہاں نہیں تھی، سب کانشیس لیول پر تھی۔ مہنگائی کا لفظ میں نے استعمال کیا، فوراً کانشیس لیول پر آ گئی۔ تو جو کچھ ہمارے تحت الشعور میں ہے، شعور پر نہیں ابھی، تحت الشعور میں ہے، سب کانشیس لیول پر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ کچھ بچا، پوری کائنات کو جانتا ہے، تمہارے باطن کو جانتا ہے، تمہارے تحت الشعور میں پوشیدہ ترین کوئی بات بھی ہے جو ابھی تمہاری شعور کی سطح پر نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور ہلا دینے والا ایک مقام قرآن کریم میں آتا ہے ہمارے سامنے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 284، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر وہ جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تمہارا ظاہر و باطن سب اللہ کے علم میں ہے۔ اس تناظر میں اس آیت کریمہ کی تشریح کے حوالے سے آخری نقطہ، ایمان بالآخرت کے حوالے سے شیطان یہ مغالطہ پیدا کرتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ہر انسان کا ہر عمل محفوظ کیا جا رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا اس طور سے بیان دراصل اسی مغالطے کا ازالہ ہے۔ ہر عمل، ہر نیت، ارادہ، ظاہر باطن سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ یہ 4 آیات ہوئی سورہ تغابن کی، توحید کا تذکرہ ایک درجے میں ہمارے سامنے آیا۔ ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر اگلی آیات کے ذیل میں رسالت اور آخرت کا بیان انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو مطالبات قرآن سیریز کے حوالے سے۔ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ التغابن کی آیات کا، اور سورۃ تغابن کی پہلی 4 آیات میں ہمارے سامنے توحید باری تعالیٰ کے تعلق سے کلام آیا۔ آئیے اگلی آیت سورۃ تغابن کی آیت نمبر 5 سے مطالعے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا نہیں آ گئی تم تک خبر ان لوگوں کی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا، فذاقوا وبال امرہم، تو انہوں نے اپنے کیے کی سزا کا مزہ چکھ لیا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 5 اس تعلق سے پہلا نقطہ تشریح کے ذیل میں انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے واقعات قرآن حکیم میں 2 اسالیب سے بیان ہوئے، 2 انداز سے پیغمبروں کے واقعات کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ یہ بھی بڑا دلچسپ علمی نقطہ ہمارے آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ پہلی بات، قصص النبیین، انبیاء کے قصص یعنی واقعات، انبیاء کے ذاتی حالات و محاسن کا بیان، جیسے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ یہ بات آپ اور ہم جانتے ہیں کہ انبیاء کے کچھ ذاتی حالات و واقعات کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے موقع کے بعد کے حالات بھی ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر جو ایک بڑھاپے کی کیفیت حضرت زکریا علیہ السلام پر تھی، وہ تذکرہ بھی سامنے آتا ہے۔ تو انبیاء کے ذاتی حالات و محاسن کا ذکر بھی قرآن پاک کرتا ہے، اور اس کی بہترین مثال خود یوسف علیہ السلام کا قصہ سورہ یوسف میں۔ یہ تو انبیاء کے قصوں کا تذکرہ ان کے ذاتی حالات کے تناظر میں۔ البتہ اکثر بڑا حصہ رسولوں کے واقعات میں کے ذیل میں آتا ہے، جس کو ہم انباء الرسل کہتے ہیں۔ نبأ ان کہتے ہیں خبر کو، انباء اس کی جمع، انباء الرسل رسولوں کی خبریں، یعنی رسولوں کی اپنی قوموں کے ساتھ کشمکش کا بیان۔ پیغمبر دعوت دیتے، پیغمبروں کی دعوت قوم رد کرتی، ایک کشاکش کا معاملہ چلتا، قومیں مٹائی گئیں، تباہ کی گئیں۔ یہ ہے انباء الرسل، رسولوں کے حالات اور واقعات ان کی قوموں کے ساتھ کشاکش کے بیان کے تناظر میں۔ تو یہ جو ذکر آیا، تم پر خبریں نہیں آئیں، تو یہ خبریں یعنی پیغمبروں کے واقعات 2 انداز سے قرآن پاک میں ذکر کیے گئے۔ اگلی بات، اس آیت میں انباء و رسل کا ذکر ہے جن کی تفاصیل سورۃ الاعراف سورت نمبر 7، سورہ ہود سورت نمبر 11 اور سورۃ الشعراء سورت نمبر 26 میں بیان ہوئی ہیں۔ یہاں جو ذکر آ کہ تم تک خبریں نہیں آئی پچھلے لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، تو یہ کفر کرنے والے مراد قوم کے افراد اور
پیغمبروں کی ان قوموں کے ساتھ جو کشاکش کا ذکر تھا وہ ہے انباء الرسل، اور یہ باتیں بڑی تفصیل سے قرآن پاک میں سورۃ الاعراف میں، سورہ ہود میں، سورۃ الشعراء میں بیان ہوئی۔ 6 رسولوں کے واقعات بالخصوص ان صورتوں میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اسی تناظر میں اگلا بیان ہے الذین کفروا سے مراد قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب اور آل فرعون ہیں۔ ان قوموں کے بیانات بار بار قرآن پاک میں آتے ہیں، جیسے کہ اس سے قبل سورہ اعراف، سورہ ہود اور سورہ شعراء کا ذکر آیا۔ ان میں بھی ایک اور بات نوٹ کیجئے گا، اور اس سے فہم قرآن کے حوالے سے کچھ نقطے ہمارے سامنے اور واضح ہوں گے انشاءاللہ۔ 3 اقوام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبل اور مؤخر الذکر جن کا بعد میں ذکر ہے، بعد کی 3 اقوام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد گزری ہیں، یعنی قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح یہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہیں، اور قوم لوط، قوم شعیب اور آل فرعون یہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خاص تناظر میں آ رہا ہے، ان کو ابو الانبیاء بھی کہا گیا، اور قرآن پاک میں ترتیب میں ایسا بھی ذکر آتا ہے کہ پہلے 3 قوموں کا تذکرہ، پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، اور پھر دیگر رسولوں کا تذکرہ، ان کی قوموں کا بیان بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو 3 اقوام پہلے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے، 3 اقوام ان کے بعد۔ ان میں بھی خاص ایک اور نقطہ ہے، وہ بھی نوٹ کیجئے گا، فذاقوا وبال امرہم، یعنی انہوں نے اپنے کیے کی سزا کا مزہ چکھ لیا۔ میں وبال سے مراد وہ عذاب ہیں جو مختلف اقوام پر دنیا ہی میں آئے۔ دنیا میں بھی قوموں کو مٹایا گیا، ہم اور آپ جانتے ہیں، قرآن پاک کا مطالعہ کرنے والے حضرات و خواتین کے سامنے یہ بات واضح ہے۔ مثلا سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 40 ہے، دنیا میں مختلف اقوام پر جو مختلف عذاب آئے، اکثر کا ذکر اس آیت کریمہ میں آ جاتا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 40 ارشاد باری تعالی ہے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ تو ہم نے سب کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، ان میں کچھ تو ایسے تھے جن پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی، اور کچھ ایسے تھے جن کو چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کچھ ایسے تھے جن کو غرق کر دیا، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ یہ ہے جو ایک ہی آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پچھلی قوموں پر آنے والے مختلف عذابوں کو ذکر کر دیا ہے۔ چنگھاڑ کا مطلب زوردار چیخ یا آواز کا عذاب مسلط کر دیا جانا۔ اب اس تناظر میں ایک اور نقطہ اسی حوالے سے کہ جو پچھلی قوموں پر عذاب آئے، فذاقوا وبال امرہم میں امر سے مراد وہ گناہ ہیں جن میں مختلف اقوام مبتلا رہی، انہوں نے اپنے کاموں کے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ وہ امر، وہ کام کیا؟ شرک کا گناہ تو متذکرہ بالا تمام اقوام ہی نے کیا، اضافی طور پر قوم لوط نے ہم جنس پرستی، قوم شعیب نے ناپ تول میں کمی اور رہزنی، جبکہ آل فرعون نے بنی اسرائیل پر سیاسی جبر کے جرائم کا ارتکاب کیا۔ شرک تو ان تمام اقوام میں تھا، لیکن معاشرتی سطح پر بگاڑ، ہم جنس پرستی کا گندا عمل جو آج پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، یہ لوط علیہ السلام کی قوم نے اختیار کیا تھا اولاً۔ اسی طرح معاشی سطح پر ناپ تول کی کمی، یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا جرم تھا، اور رہزنی ڈاکے بھی ڈالتے تھے، اور سیاسی جبر کرنا، ایک قوم کو غلام بنا کر ان پر ظلم و ستم کرنا، یہ ظلم کیا تھا آل فرعون نے۔ ان لوگوں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب آیا۔ عذاب علیم کے الفاظ بھی آئے، اس سے آخرت کی سزا مراد ہے۔ دنیا کا عذاب تو ہے، مگر پچھلے ان جھٹلانے والوں اور پیغمبروں کی دعوت کا رد کرنے والوں اور پیغمبروں کی مخالفت کرنے والوں اور دشمنی اختیار کرنے والوں کو دنیا کے عذاب کے ساتھ ساتھ بڑا عذاب آخرت میں دیا جائے گا۔ یہ ذکر رسالت کے بیان کے ذیل میں آیت نمبر 5 کے حوالے سے ہمارے سامنے آ گیا۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ تغابن کی آیت نمبر 6، رسالت ہی کا تذکرہ مزید آ رہا ہے۔ ارشاد ہوا، ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، ابشر یہدوننا، کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ فکفروا، پھر انہوں نے انکار کیا۔ وتولوا، اور منہ پھیر لیا۔ واستغنى اللہ، اور اللہ بھی بے نیاز ہوا۔ واللہ غنی حمید، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں اور بذات خود محمود ہے۔ یہ آیت نمبر 6 کا ترجمہ ہوا۔ تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا، قدیم گمراہی، رسالت یا بشریت، اس میں تھوڑا سا ایک علمی بحث کا پہلو ہے، مختصراً آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہیں گے۔ پہلا نقطہ نوٹ کیجئے گا، بعض لوگوں نے بشر مان کر رسالت کا انکار کیا۔ مثال کے طور پر سورہ
بنی اسرائیل آیت نمبر 94 ہے، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا کوئی چیز مانع نہ ہوئی کہ کہنے لگے کہ کیا اللہ نے ایک آدمی کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ تو بعض وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے بشر مانا اور رسالت کا انکار کر دیا، ارے انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ یہ قدیم گمراہی اکثر اقوام میں رہی۔ دوسرا پہلو کیا ہے؟ رسول مان کر بشریت کا انکار۔ یہ جملہ آپ کو عجیب لگ رہا ہے لیکن قرآن پاک سے سنتے ہیں، آئیے معلوم کرتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30، یہ یہود کا بیان، وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے، معاذ اللہ، اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہیں، استغفر اللہ، بدترین شرک یا جرم۔ اللہ کا بیٹا پھر کیا؟ استغفر اللہ، انسان کا بیٹا انسان تو اللہ کا بیٹا، استغفر اللہ، کہتے ہوئے بھی جھجک آتی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ رسول مان لیں مگر بشر ہونے کا انکار کر رہے ہیں۔ اکثر گمراہی کیا رہی؟ بشر مانا انسان مانا، لیکن رسالت کا انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ اور بعض نے رسول مانا مگر بشریت کا انکار کر دیا، خدا ہی قرار دے دیا، خدا کا بیٹا تو خدا، استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ آپ کو یہ بات عجیب تو لگ رہی لیکن ذرا اس کی تہ میں جائیے، نقطہ کیا ہے؟ نقطہ یہ ہے کہ نتیجہ یہ نکلے کہ رسول کی اطاعت اور اتباع سے فرار۔ اکثر گمراہی کیا رہی؟ ہمارے جیسا انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ ہم اس کی بات کیسے مانیں؟ ہم اس کو کیسے بڑا مان لیں؟ ابو جہل جیسے لوگوں کا یہی مسئلہ تھا۔ اور دوسرا معاملہ کیا ہوا جو یہود و نصارہ نے اختیار کیا کہ اللہ کا بیٹا خدا کا بیٹا قرار دے کر خدا ہی قرار دے، تو معاذ اللہ پیروی تو خدا کی ہو نہیں سکتی، استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بہت بڑی گمراہی کا معاملہ رہا، اور اصل تہ میں بات کیا ہے؟ رسول کی اطاعت اور اتباع سے فرار اختیار کرنے کی ایسے لوگ کوشش کیا کرتے تھے۔ اس لیے جو رسول مانتے وہ بشریت کا انکار کر دیتے، اور جو بشر مانتے، انسان مانتے، وہ رسالت کا انکار کر دیا کرتے تھے۔ البتہ اس حوالے سے رہنمائی ہمارے سامنے واضح رہے، رسالت کے بارے میں قرآن حکیم کی رہنمائی، تمام رسول انسان تھے لیکن اللہ کے چنے ہوئے خاص بندے تھے، عام انسان نہیں، اللہ کے خاص مقرب برگزیدہ چنے ہوئے بندے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، سورہ کہف کی آیت نمبر 110 ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے۔ پیغمبر انسانوں میں سے چنے گئے مگر خاص بندے، چنے ہوئے بندے۔ عام انسانوں پر قیاس نہ کیا جائے، بہت بڑی گمراہی ہو جائے گی، مگر انسانوں میں سے ان کو چنا گیا۔ کیوں؟ اس بات کو بھی سمجھ لینا ضروری ہے۔ رسول انسان اس لیے تھے کہ وہ انسانوں کے لیے نمونہ تھے۔ اللہ کی بندگی کیسے کرنی، اس کا نمونہ انسانوں میں سے اللہ نے رسولوں کو چن کر بندوں کے سامنے رکھا تاکہ ان کی پیروی کر کے لوگ اللہ کی بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کر سکیں۔ تو انسانوں میں سے اس لیے چنا گیا تاکہ وہ انسانوں کے لیے نمونہ بن جائیں۔ اسی طرح اسی تناظر میں آیت کریمہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 95، قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ اس میں چلتے پھرتے اور آرام کرتے یعنی بستے، تو ہم ان کے پاس فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ ارے انسانوں کے لیے انسانوں میں سے اللہ نے نمونہ بنایا نا، پیغمبروں کو چن کر برگزیدہ بنا کر۔ فرشتے رہتے اللہ فرشتے کو بھیج دیتا۔ ہاں، اور اگر اللہ کسی فرشتوں کو انسانوں کے درمیان بھیجتا، انسان کیا کہتے؟ یہ تو فرشتہ میں اس کی پیروی کیسے کرے، بھاگ جاتے انسان تو انسانوں میں سے چنا ہے رسولوں کو، چنے ہوئے بندے، اپنی وحی عطا فرمائی، مقرب بندے ہیں تاکہ وہ انسانوں کے لیے نمونہ بن سکیں۔ اس آیت کریمہ میں اگلا نقطہ جو ہمارے سامنے رہے وہ یہ ہے، واللہ غنی حمید سے مراد ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کسی کی احتیاج نہیں، کوئی اسے مان لے تو اس کی بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور کوئی انکار کر دے تو اس کی جلالت شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اللہ غنی بے نیاز ہے، آپ سے آپ اللہ کی تعریف ہو رہی، مانو گے تمہارا فائدہ، نہیں مانو گے تمہارا نقصان۔ اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اگر تم اس کو مان لو اور اس کی اطاعت کرو اور اس کے احکامات پر عمل کرو، اور اللہ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی اگر تم اس کا انکار کر دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی کا ذکر ہمارے سامنے آیا۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد مزید چند آیات کا ذکر آپ کے سامنے سورۃ تغابن کی رکھیں گے۔ ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری، اور سورۃ تغابن کا ہم نے آج مطالعہ شروع کیا۔ توحید کا بیان 4 آیات میں، رسالت کا تذکرہ 2 آیات میں آیا۔ اب سورۃ تغابن کی اگلی آیت، آیت نمبر 7 ہے، جس میں آخرت کے حوالے سے تذکرہ ایک ہی آیت کریمہ میں اس صورت میں آ رہا ہے۔ آئیے سورۃ تغابن کی آیت نمبر 7 سے مطالعے کو آگے بڑھائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ
الرحمن الرحیم۔ زعم الذین کفروا، خوش فہمی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، الن یبعثوا، کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ قل بلا وربی، کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں، میرے پروردگار کی قسم، لتبعثن، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، اور پھر تمہیں ضرور بتا دیا جائے گا جو کچھ تم نے کیا، وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے۔ یہ سورۃ تغابن کی آیت نمبر 7 کا ترجمہ ہے، آخرت کے حوالے سے تذکرہ آ رہا ہے۔ آئیے اس آیت کریمہ کی تشریح کے پہلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ بلا و ربی کے الفاظ دراصل وقوع قیامت کے لیے دلیل خطابی کا درجہ رکھتے ہیں۔ بلا و ربی، کیوں نہیں، اور میرے رب کی قسم، یعنی قیامت تو ضرور برپا ہوگی، تمہیں لازم دوبارہ زندگی دی جائے گی۔ اس کو دلیل خطابی کہتے ہیں۔ قیامت کے برپا ہونے کے دلائل کئی مرتبہ قرآن پاک میں ہیں۔ دیکھو، جو اللہ تمہیں پہلی مرتبہ پیدا فرما چکا، دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ جو اللہ مردہ زمین کو زندگی دینے پر قادر، وہ تمہیں دوبارہ زندگی دینے پر قادر۔ یہ دلائل دیگر مقامات پر عقلی بھی آتے ہیں، لیکن یہاں وہ دلائل نہیں۔ لیکن یہاں نبی مکرم علیہ السلام کی ذات اقدس کا جو اہم پہلو ہے، یعنی آپ کی سیرت و کردار کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا، تو قسم کے پس منظر میں دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی سیرت اور کردار، آپ قسم اٹھا کر یہ فرما رہے ضرور تمہیں دوبارہ زندگی دی جائے گی اور ضرور تمہیں بتایا جائے گا جو تم نے اعمال کیے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ الصادق اور الامین محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے۔ یہ دلیل خطابی، خطاب کرنے والے کی ذات، اس کی سیرت اور کردار کا وزن ہے جو اس جملے میں سامنے آ رہا ہے، اس کو دلیل خطابی کہا جاتا ہے۔ اگلا نقطہ، وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ کے الفاظ وقوع قیامت پر دوسری دلیل ہیں۔ یہ بات اللہ پر آسان ہے، اور اس کے دلائل دیگر مقامات پر، جس نے پوری کائنات کو بنایا، تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل؟ جس نے پہلی مرتبہ اس عالم کو ترتیب دیا اور بنایا، اس کے لیے قیامت برپا کرنا اور دوبارہ تمہیں کھڑا کرنا کیا مشکل؟ جا بجا یہ دلائل قرآن پاک میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ہاں، حضور کو فرمایا کہ قل، آپ فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس تعلق سے بڑا پیارا نقطہ اور ایک خطبہ ہے۔ لفظ قل پر عمل کا مظہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر حکمت خطبہ، اللہ فرما رہے آپ فرما دیجئے، تو آیت میں تو بات آ گئی، البتہ ایک بڑا پیارا پر حکمت خطبہ آخرت کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اولین خطابات میں سے ہے۔ آئیے اس کا ہم ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیں انشاءاللہ تعالی۔ ان الرائد لا یکذب اہلہ واللہ لو کذبت الناس جميعا ما كذبتكم ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم والله الذي لا إله إلا هو إني لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة والله لتموتن كما تنامون ثم لتبعثن كما تستيقظون ثم لتحاسبن بما تعملون ثم لتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا۔ اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام کے اس خطبے کے الفاظ کا ترجمہ، بے شک قافلے کا رہبر قافلے والوں سے جھوٹ نہیں بولتا، اللہ کی قسم اگر بالفرض میں تمام انسانوں سے جھوٹ بولتا تب بھی تم سے کبھی جھوٹ نہ بولتا، تم تو میرے اپنے ہو نا، اور اگر تمام انسانوں کو فریب دیتا تب بھی تمہیں کبھی فریب نہ دیتا۔ بالفرض کا ترجمہ ذہن میں رہے اور لفظ ذہن میں رہے۔ قسم اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یقیناً میں اللہ کا رسول تمہاری طرف خصوصاً عرب کی طرف اور پوری نوع انسانی کی طرف عموماً، اللہ کی قسم تم سب یقیناً مر جاؤ گے جیسے روزانہ سو جاتے ہو، پھر یقیناً اٹھائے جاؤ گے جیسے ہر صبح بیدار ہو جاتے ہو، پھر لازماً تم سے حساب لیا جائے گا اس عمل کا جو تم کر رہے ہو، اور پھر لازماً تمہیں بدلہ دیا جائے گا، اچھائی کا اچھا بدلہ اور برائی کا برا بدلہ، اور وہ جنت ہمیشہ ہمیش کی، یہ آگ ہے ہمیشہ ہمیش کی۔ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا بڑا پر حکمت خطبہ آخرت کے تعلق سے ہمارے سامنے آ گیا۔ آیت نمبر 7 کے بعد آیت نمبر 8 کی طرف چلیں گے، البتہ 7 آیات میں توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر آ گیا، اب دعوت ایمان دی جا رہی کہ ایمان لاؤ۔ آیت نمبر 8، فآمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور قرآن پر جو ہم نے نازل فرمایا، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ باخبر ہے اس عمل سے جو تم کر رہے ہو۔ یہ آیت نمبر 8 کا ترجمہ۔ فآمنوا یعنی مراد ایمان لاؤ،
سے مراد یہ ہے کہ اب تک جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ تو حق ہیں ہی، تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ ان پر ایمان لے آؤ۔ ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی، اور ایمانیات میں سے تینوں ایمانیات کا بیان پہلے آ چکا۔ اللہ کے صفت خبیر اس اسلوب پر آنے والی دیگر صفات مثلا سمیع، بصیر، شہید وغیرہ سے زیادہ جامع ہے۔ سمیع سننا، سن کر ہم کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں، بصیر دیکھنا، ہم کچھ دیکھ کر معلومات حاصل کرتے ہیں، خبیر کیا ہے؟ جاننا، تو جاننے کے ذرائع کے تعلق سے سننا، دیکھنا، گواہ ہونا، سب یہ بھی اللہ کی صفات ہیں، البتہ خبیر کی صفت زیادہ جامع ہے، اور یہ جامع صفت اللہ بیان فرما رہا ہے، جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ اسی کے بعد اگلے نقطے میں ہے دیگر صفات وہ ذرائع ہیں جن سے حاصل ہونے والی معلومات پر غور و تجزیے سے صفت خبیر نتائج اخذ کرتی ہے۔ دیگر صفات سے کچھ معلومات ملتی ہیں، اور خبیر والی صفت کیا ہے؟ جو ان ملنے والی معلومات سے کوئی نتیجہ اخذ کرتی۔ تھوڑا علمی گہرا نقطہ ہے، مگر اللہ سب کچھ ہمارے بارے میں جانتا ہے۔ اگلی آیت سورہ تغابن کی آیت نمبر 9، جو ایمان لے آئیں گے، دعوت قبول کر لیں گے، ان کا کیا نتیجہ ہوگا بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن وہ تم کو جمع کرے گا، یعنی جمع کرنے کے دن، ذالک یوم التغابن، وہ ہوگا ہار اور جیت کا دن۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو شخص ایمان لایا اللہ پر، ویعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل کیے، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا، وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اسے داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، رہیں گے ان میں ہمیشہ ہمیش، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی شاندار کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 9 کا ترجمہ، اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس آیت میں تغابن کا لفظ آیا، اور سورت کا نام بھی تغابن ہے۔ آئیے تغابن کا لفظ کیسے بنا اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ لغوی معنی غبن استعمال کرتے ہیں نا اردو میں، غبن، ہاں وہی لفظ ہے یہ۔ لغوی معنی کسی کا کسی کو نقصان پہنچانا، غبن کرنا، کسی کا کسی کو نقصان پہنچانا۔ اصطلاحی معنی ہار اور جیت، ہار اور جیت۔ ایک بیچنے والا، ایک خریدنے والا۔ بیچنے والا کیا چاہتا ہے؟ مہنگے سے مہنگا بیچوں۔ خریدنے والا کیا چاہتا ہے؟ ڈسکاؤنٹ ڈسکاؤنٹ ڈسکاؤنٹ۔ دونوں کی ہار و جیت لگی ہوئی ہے نا۔ بہرحال یوم التغابن، تغابن کا دن کے الفاظ اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا نہیں، ڈرامہ ہے، اور ہار اور جیت کا اصل دن آخرت کا دن ہے۔ دنیا میں ڈرامے ہوتے ہیں نا، کسی کو بادشاہ کا رول دے دیا جاتا ہے، کسی کو اردلی دربان کا رول دے دیا جاتا ہے، ڈائریکٹر اسکرپٹ بھی دیتا ہے، رول بھی بتاتا ہے، کپڑے بھی دیتا ہے، وارڈروب بھی دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے۔ جب ساری شوٹنگ مکمل ہو جاتی ہے، ڈائریکٹر کیا کہتا ہے؟ بھائی صاحب کپڑے اتار دیجئے، یہ کپڑے چھوڑ کر جائیے، آپ کے نہیں ہیں۔ یہ ڈرامہ تھا نا۔ سبحان اللہ، ہم سب دنیا سے واپس جائیں گے تو بادشاہ کا محل بھی نہیں جائے گا، غریب کی جھوپڑی بھی نہیں جائے گی۔ اصل مسئلہ کدھر کا ہے؟ ادھر کا نہیں، اصل مسئلہ ادھر کا ہے، وہ ہے یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن اصل میں آخرت کا دن ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 64 میں، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی کا مقام تو آخرت کا گھر ہے، کاش یہ لوگ سمجھتے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کی سمجھ اور یقین عطا فرمائے، ہم کل کے طلبگار بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے۔ دعوت قبول کرنے والوں کا حسین انجام کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹا دے گا، ان کو معاف فرما کر جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آخری آیت ہے سورہ تغابن کی آیت نمبر 10، آج کی کلاس اور آج کے ایپیسوڈ کے اعتبار سے، والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہی ہیں اہل جہنم، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وبئس المصیر، اور وہ بری جگہ ہے۔ یہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 10 کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، اور انکار کرنے والے، دعوت قبول نہ کرنے والے، ان کا یہ برا انجام بیان ہوا۔ اصل ہار اس کی ہے جس نے کفر کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کی۔ کفر کا لفظ بھی آتا ہے، تکذیب کا لفظ بھی آتا ہے، اور اس آیت میں دونوں الفاظ آئے، ذرا ان کا ایک فرق سمجھ لیتے ہیں۔ کفر کیا ہے؟ اندر موجود حقیقت کو چھپانا، یعنی باطن میں جس حق کی معرفت حاصل ہو چکی ہے اس کا اظہار نہ کرنا۔ کفار کسان کو کہتے ہیں
بعد میں انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ حدید میں، جو کہ آخری صورت ہوگی اور آخری درس ہوگا اس پوری سیریز کا۔ کفار کہتے ہیں کسان کو وہ بیج زمین میں ڈال کر اس کو چھپا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کفر کیا ہے؟ اندر موجود حقیقت کو چھپانا، یعنی باطن میں جس حق کی معرفت حاصل ہو چکی ہے اس کا اظہار نہ کرنا۔ فطرت میں تعارف موجود ہے نا، مگر بندہ چھپاتا ہے۔ کیا مطلب؟ قبول نہیں کرتا توحید کی دعوت کو، یہ اندر جو حق کی معرفت موجود ہے اس کا اظہار نہیں کرتا، یہ ہے کفر، چھپانا۔ اسی کو قرآن پاک فرماتا ہے سورۃ النمل کی آیت نمبر 14 میں، وَجَاحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، اور انہوں نے بے انصافی اور غرور سے ان اللہ کی آیات کا انکار کیا جبکہ وہ دلی طور پر ان پر یقین کر چکے تھے۔ یہ آل فرعون کا ذکر ہے۔ فرعون اور آل فرعون معجزات دیکھ چکے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے اندر حقیقت سمجھ آ گئی مگر چھپایا، رد کیا، کفر کیا۔ یہ اس کے لیے دلیل آ گئی سورۃ النمل کی آیت نمبر 14 سے چھپانے کے مفہوم میں۔ تکذیب کیا ہے؟ دعوت حق سامنے آنے پر اس کو جھٹلانا۔ دعوت حق سامنے آئی، جھٹلا دیا۔ پیغمبر دعوت پیش کرتے اور کفر کرنے والے، اڑے رہنے والے جھٹلاتے ہیں۔ یہ آنے والی دعوت کو رد کرنا، یہ جھٹلانا، یہ تکذیب ہے۔ اندر کی معرفت ملی، تعارف ملا، اس کو چھپانا کفر، اور پیغمبر کی دعوت آ رہی، حق کی دعوت پیش کی جا رہی، اس کو رد کرنا، اس کو جھٹلانا، یہ تکذیب کہلاتا ہے۔ اور تکذیب کہلانے والوں کا ٹھکانہ کدھر ہے؟ وہ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ، مطالبات قرآن سیریز کے دوسرے حصے کا 5واں درس سورۃ تغابن، اس کا مطالعہ ایک درجے میں ہوا۔ ایمان اور اس کے ثمرات و مضمرات سورۃ تغابن کی روشنی میں مطالعہ کر رہے تھے۔ پہلی 10 آیات کا مطالعہ مکمل ہوا۔ ایمانیات کا بیان، دعوت ایمان، قبول کرنے والوں کا حسین انجام، رد کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں، یہ ذکر آ گیا۔ اگلی 8 آیات اگلے رکوع میں ہیں، اور یہ بیان انشاءاللہ اگلی نشست میں میرے اور آپ کے سامنے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو سچا، حقیقی، پکا ایمان عطا فرمائے، اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزاد فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔